بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یغاث بهم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات پڑھیے گا۔ دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی محمد و آل محمد کا صدقہ تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ کچھ مریض مخصوص کے لیے مجھے کل بھی کہا گیا تھا، آج التجا ہے بارگاہ خدا بندی میں الہی انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ معزز بزرگان اور محترم دوستو، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہر روز آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی بندہ دین اپناتا ہے تو وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہاں اسے پتہ چلے یا نہ چلے، آخرت میں جا کے اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دین اسلام کے دو حصے بیان کیے جاتے ہیں، ویسے جو دقت کرتے ہیں وہ تین حصے بیان کرتے ہیں، عموماً دو بیان کیے جاتے ہیں: اصول دین، فروعات دین۔ اصول دین میں سے جو پہلا اصول دین ہے وہ توحید ہے۔ فوراً ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں رکا۔ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ یہ اصول دین جو ہیں اس وقت مسلمانوں کے اصول دین کے حوالے سے تین بڑے بڑے نقطہ نظر ہیں۔ ایک تو شیعہ اثنا عشری نقطہ نظر ہے، اس کے مد مقابل برادران اہل سنت کے دو بہت بڑے بڑے
مکتب فکر ہیں اصول دین کے حوالے سے۔ ایک ان میں سے اشاعرہ ہے، ایک ان میں سے معتزلہ ہے۔ یہ دونوں برادران کے عقائد میں یہ دو طبقے ہیں۔ اس وقت جو پاکستان میں اہل سنت ہیں یہ تقریباً سب کے سب اشاعرہ ہیں۔ اشاعرہ کے نزدیک اصول دین تین ہیں: توحید، نبوت اور قیامت۔ اہل سنت میں ہی ایک دوسرا طبقہ ہے جس کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک اصول دین چار ہیں: توحید، عدل، نبوت اور قیامت۔ تیسرا نقطہ نظر شیعوں کا ہے۔ شیعوں کے اصول جو ہیں وہ پانچ ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ آپ کی پوری توجہ ہے، میں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ تھوڑا سا باریک ہے، تھوڑا سا دقت طلب ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ شیعوں کے نزدیک جو تین کا قائل ہو اسے ہم مسلمان سمجھتے ہیں۔ جو تین کا بھی قائل ہے ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں۔ اگر مسلمان سمجھتے نہ ہوتے تو ان سے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ کرنا جائز نہ ہوتا۔ اب توجہ فرمائیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے انہی سے اختلاف کر کے ابو الحسن اشعری سے واصل بن عطا نے اختلاف کیا تھا۔ اس نے اختلاف کر کے کہا کہ نہیں، اللہ عادل ہے۔ ہم نے اس عدل کے قائل کو بھی مان لیا، جو تین کا قائل ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو چار کا قائل ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ میں وضاحت نہیں کر سکتا، ہمارے نزدیک نجات اس کی ہے جو پانچ کو مانتا۔ اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا میں۔ یہ تین بڑے نظریات ہیں۔ وہ جو نہج البلاغہ کی شرح لکھنے والے ہیں وہ معتزلی ہیں، شیعہ نہیں۔ وہ معتزلی ہیں، شیعہ نہیں۔ معتزلی چونکہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خصوصیات باقی برادران سے یہ ہے کہ ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں۔ عدل ان کے اصول دین کا حصہ ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ علی کی کچھ باتوں کو وہ حق جانتے ہیں۔ آل محمد کی عظمت کا وہ اعتراف کر لیتے ہیں۔ شیعہ وہ ہے جو پانچ کا قائل ہو۔ پہلا ان میں سے توحید ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں اس اشرے میں اصول دین پہ تھوڑی تھوڑی گفتگو کروں گا، لیکن بس ذہن چلتا گیا تو میں ادھر ادھر ہٹتا گیا۔ پہلا توحید ہے۔
اور میں نے توحید کے حوالے سے کئی باتیں عرض کی. مولا کائنات کے فرامین کے پیش نظر مختصر یہ ہے کہ اللہ سمجھ میں نہیں آتا. میں نچوڑ عرض کر رہا ہوں اللہ ہمارے ذہنوں میں محدود نہیں ہوتا. یہ بھی مولا کائنات ہی کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے توحید کی صفت کو، توحید کی تعریف کو مختصر لفظوں میں بیان کیا، اور ایسی کوئی بیان کر سکتا ہی نہیں. علی فرماتے ہیں التوحید اللہ یتوہم، بس توحید اتنی سی ہے کہ اپنے وہم و خیال میں اللہ کو محدود نہ کرو. اپنے وہم و خیال میں اللہ کو محدود نہ کرو. تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بڑی نوازش، میری بات آپ تک پہنچے. کن ہے، میں اصطلاحی الفاظ کم استعمال کرتا ہوں، بعض اوقات میری مجبوری ہو جاتی ہے. کن ہے ذات توحید کو سمجھنا ممکن نہیں. کن ہے ذات توحید کو سمجھنا ممکن نہیں، بس اتنا سمجھ لو کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا. یہی توحید ہے. کن ہے ذات توحید سمجھ میں آتی ہی نہیں. اثر سے مؤثر تک پہنچنا ہے، مصنوع سے صانع تک پہنچنا ہے، مخلوق سے خالق تک پہنچنا ہے. جب یہ کائنات ہے تو کوئی بنانے والا بھی ہے. اثر سے مؤثر تک جانا ہے، ورنہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں ذات توحید کو سمجھ جاؤں، کنہ ذات کو سمجھ جاؤں، یہ ممکن ہی نہیں. آل محمد کی عظمت تو بہت بلند ہے. وہ جب توحید کی تعریفیں کرتے ہیں تو بسا اوقات مجھ جیسا طالب علم ان الفاظ کے سامنے بیٹھتا ہوا اپنے آپ کو بڑا چھوٹا محسوس کرتا ہے. سید الشہداء، مخلوق سے خالق تک پہنچنا ہے، مصنوع سے صانع تک پہنچنا ہے. سید الشہداء فرماتے ہیں کیفا یستدل علیک بما ہوا فی وجود ہی مفتقر الیک. اے اللہ، میں اس چیز کو تیرے وجود پہ کیسے دلیل بناؤں جو اپنے وجود میں تیری محتاج ہے، جو اپنے وجود میں تیری محتاج ہے. کون ہے ذات توحید کو سمجھنا یہ بس کی بات نہیں. اللہ توحید کی علماء جب قسمیں بیان کرتے ہیں تو 4 قسمیں بیان کرتے ہیں. توحید فی الذات، یعنی ذات کے اعتبار سے ہم اسے احد مانتے ہیں، واحد مانتے ہیں، یکتا مانتے ہیں، تنہا مانتے ہیں، ایسا مانتے ہیں کہ جو کسی شے کے مشابہ نہیں. لیسا کمثلہ شیء. اس پہ بڑی بحث ہو چکی، آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دوسری توحید کی قسم جو علماء بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے توحید فی الصفات. اللہ اپنی صفات میں بھی تنہا ہے. میں وضاحتیں نہیں کر سکوں گا لیکن میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یعنی جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں، اور اللہ کی صفات عین ذات ہیں، زائد بر ذات نہیں. شکر گزار ہونا چاہیے ان پیش نماز صاحبان کا
اصل خدمت وہ سر انجام دیتے ہیں جو آپ کے بچوں کو یاد کرا دیتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات، تو اللہ کی صفات عین ذات ہیں، زائد بر ذات نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی میں کہتا ہوں آیت اللہ سیستانی عالم ہیں، جب میں کہتا ہوں آیت اللہ عالم ہیں تو میرے ذہن میں دو تصور آئے ہیں، ایک علم کا تصور، ایک اس شخصیت کا تصور کہ جسے میں عالم کہہ رہا ہوں۔ جب یہ کہا جائے کہ اللہ عالم ہے، آپ نے اگر علم جدا سوچا، اس ذات کو جدا سوچا، تو اسی کو تو شرک کہتے ہیں، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ لہذا اس کی صفات عین ذات ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی صفات اسی کی صفات ہیں، وہ کسی غیر کی نہیں۔ اللہ کی صفات اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ صاحبان؟ یہ علی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، علی کی صفات اللہ والی نہیں، علی کی اپنی ہیں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں آپ صاحبان؟ توحید فی الصفات کے قائل ہیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ ہم توحید فی الافعال کے قائل ہیں۔ اللہ اپنے کاموں میں بھی واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اسے کسی کام کرنے میں کسی کی ضرورت نہیں۔ توجہ آپ کی ہے جو جملہ کرنا چاہ رہا ہوں، اسے اپنے کسی کام میں بھی کسی کی ضرورت نہیں، جو کوئی کام کرنے کے لیے بھی کسی کا محتاج ہو جائے وہ شیعوں کا اللہ نہیں ہوتا۔ توجہ ہے محمد اپنی عظمت کی انتہا پہ بھی پہنچ کے ایسی ذاتیں نہیں کہ اللہ ان کا محتاج ہو۔ پوری توجہ ہے، میں نے کھول کے بات عرض کر دی ہے، آل محمد کا اللہ محتاج نہیں، آل محمد اللہ کے محتاج ہیں۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا توحید فی الافعال کے شیعہ قائل ہیں۔ جو بندے کوئی دوسرا نظریہ پیش کرتے ہیں نا، یا وہ کاروباری ہیں یا شیعوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پوری توجہ آپ شہبان کی۔ چلیے میں زیادہ وضاحتوں میں نہیں جاتا۔ آخری قسم توحید کی جو علماء بیان فرماتے ہیں، توحید فی العبادہ، ہم عبادت بھی صرف اسی کی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت اس کے علاوہ کسی کی جائز ہی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ جملہ میرے ذہن میں تھا، میں نے پکا کر لیا، اے اللہ صرف تیری عبادت کرنا ہے، صرف تیری عبادت کرنا ہے۔ یہ سوچ کے میں نے وضو کیا،
مصلی پہ کھڑا ہوا، تکبیرۃ الاحرام پڑھی، الحمد پڑھی، سورہ پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت پڑھی، پھر تشہد میں گیا۔ ذہن میں خیال تھا اللہ تیری عبادت کرنا ہے، تیری عبادت میں کسی کو شریک قرار نہیں دینا۔ میں یہ سوچ کے عبادت کر رہا تھا، لیکن جب میں تشہد پہ پہنچا نا تو وہاں پہ لکھا تھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں رک گیا، میں نے کہا اللہ عبادت تیری کرنا ہے۔ توجہ نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عبادت تیری کرنا ہے۔ یہاں پہ نبی کا ذکر بھی آ رہا ہے، آل نبی کا ذکر بھی آ رہا ہے، نہ کروں؟ شافعی کی نظر پڑی، شافعی دیکھ کے کہتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت رسول، تمہاری عظمت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ جو بندہ نماز میں تم پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ آپ کی پوری توجہ ہے، آپ کی پوری توجہ ہے۔ ہم توحید فی العبادہ کے قائل ہیں۔ میں پہنچا تشہد میں، وہاں پہ لکھا تھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے اللہ، یہاں تو محمد کا بھی ذکر ہے، آل محمد کا بھی ذکر ہے، کروں؟ اللہ کہتا ہے کر، لیکن اپنی مرضی سے نہیں۔ آپ کی توجہ نہیں ہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کر ذکر محمد کا، کر ذکر آل محمد کا، مگر اپنی مرضی سے نہیں۔ جو مصطفیٰ کہے، جتنا مصطفیٰ کہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کر ذکر محمد کا بھی، آل محمد کا بھی، لیکن اپنی مرضی سے ذکر نہ کر، مصطفیٰ کی مرضی سے کر۔ پڑھ محمد کے پہ بھی درود، آل محمد پہ بھی درود، اس لیے کہ ذکر ان کا ہوتا ہے، عبادت میری ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے لیے نمونہ عمل رسول ہیں۔ آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ عمل رسول ہیں، اور رسول فرما گئے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی تھی۔ شاید اس پہ بعد میں عرض کروں۔ بندوں کے لیے، کل کی میری تقریر مربوط ہو گئی ہے، بندوں کے لیے نمونہ عمل رسول ہیں، عورتوں کے لیے نمونہ عمل سیدہ زہرا ہیں۔ کل کے ساتھ میں مربوط ہو گیا، میری تقریر مربوط ہو گئی ہے۔ اور سیدہ کون سی معظمہ ہے؟ لو، جو میں بات آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا، اس پہ کسی شیعہ کو اعتراض ہے ہی نہیں، بڑی پکی باتیں ہیں، سارے مانتے۔ ایک دن نبی آئے در زہرا پہ، اور در زہرا پہ آ کے کہا انی آجدو فی بدنی زوفا، زہرا میں بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر دو۔ آپ کی توجہ ہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر دو۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ نبی کے بدن میں بھی ذوف ہو تو دور ہوتا ہے زہرا کی چادر سے۔ آپ توجہ فرمائیں۔ جناب سیدہ نے چادر دے دی، نبی چادر کے نیچے تھے، حسن آ گئے،
حسین آ گئے، علی آ گئے، زہرا آ گئے۔ تفصیل آپ جانتے ہیں، جو آتا تھا اجازت لے کے آتا تھا۔ چلو باقی کا تو میں ذکر نہیں کرتا، سید الشہداء کے ایام ہیں، ان کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب سید الشہداء آئے نا، آ کے کہتے ہیں نانا کیا میں بھی چادر میں آ سکتا، کیا میں بھی چادر میں آ سکتا ہوں؟ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ گھر اپنا تھا، چادر مانگی تھی، نانا تھے، نانے کے پاس جانا تھا، بھلا اجازت کی کیا ضرورت تھی؟ مولا جہاں پہ اجازت مانگنا چاہیے تھی، پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، نبی نماز پڑھ رہے تھے، حسین تم گئے ہو، اجازت لے کے جاتے، وہاں پہ اجازت مانگی نہیں، یہاں پہ گھر اپنا ہے، چادر مانگی ہے، نانا کے پاس جانا ہے، آج یہاں اجازت مانگ رہے ہو۔ کہا تمہیں نہیں پتا، اگر وہاں پہ مانگتا تو عظمت کا پتہ نہ چلتا، یہاں پہ اجازت نہ مانگتا تو عظمت کا پتہ نہ چلتا۔ اگر نماز میں اجازت مانگتا تو ملا نے کہنا تھا کہ نواسا تھا، اجازت مانگی، اللہ نے مناسب نہ سمجھا روکنا، یہاں پہ نہ لیتا تو کہنا تھا گھر کا بچہ تھا۔ توجہ ہے جناب صاحبان کی، آپ لطف فرمائیں گے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گھر کا بچہ تھا۔ اچھا چلیے، یہ تو بات پکی ہے نا کہ پیغمبر تشریف فرما تھے، بعد میں حسن آئے، بعد میں حسین آئے، بعد میں علی آئے، آخر پہ زہرا آئی۔ جب زہرا آئی تو جبریل آئے۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ آپ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اس کا مطلب یہ ہے جب تک زہرا نہیں آئیں مصطفیٰ بھی انتظار کر رہے تھے، حسن بھی انتظار کر رہے تھے، حسین بھی انتظار کر رہے تھے، علی بھی انتظار کر رہے تھے، جبریل بھی انتظار کر رہے تھے، آیت بھی انتظار کر رہی تھی۔ تو عظمت زہرا کا پتہ نہیں چلا۔ زہرا اس معظمہ کو کہتے ہیں کہ جس کی آیت بھی انتظار کرے، جبریل بھی انتظار کرے، رسول بھی انتظار کرے، علی بھی انتظار کرے، اور حسن بھی انتظار کرے، حسین بھی انتظار کرے۔ اور جب پانچوں اکٹھے ہو گئے تو حدیث قدسیہ کے لفظ ہیں، نبی کہتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہے میری اہل بیت۔ یا رسول اللہ امت کو بتاؤ اہل بیت کون ہے، امت کو بتاؤ اہل بیت کون ہے۔ اللہ کو کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، اللہ کا مزاج ہے، اگر بیٹا بھی اہل نہ ہو تو وہ نکال دیتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، بیٹا بھی اہل نہ ہو تو وہ نکال دیتا ہے۔ میں کہہ اس لیے رہا ہوں یہ ہے میری اہل بیت، اللہ دیکھ کوئی ہے اس قابل کہ اس کو نکالا جائے۔ یہ ہے میری اہل بیت۔ جب کہا نا یہ ہے میری اہل بیت، میرے بھائیوں میرے دوستوں، حدیث قصہ ہے، ہزاروں مرتبہ آپ نے سنی ہے، کوئی نئی بات آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا۔ اللہ نے دیکھ کے کہا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، او میرے فرشتوں، او میری آسمانی مخلوق، میری بات سنو۔ یہی لفظ نہیں ہے؟ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے فرشتوں، اے میری آسمانی مخلوق، میری بات سنو۔ جب اللہ نے کہا تو فرشتوں نے نہیں سنا ہوگا؟ سنا ہوگا نا، سنا ہوگا نا۔ اچھا اللہ کی بات عام بندہ نہ مانے، چلو ممکن ہے، ہو سکتا ہے لوگ اللہ کی بات نہ مانے۔ آپ پریشان ہو گئے ہیں؟ میں تو بڑوں کو جانتا ہوں، اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، نہیں پڑھتے۔
اللہ کہتا ہے روزہ رکھو، نہیں رکھتے. اللہ کہتا ہے حج کرو، نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ کہ بندے بڑے آکڑ خواہ ہیں، اللہ کی بات بھی نہیں مانتے. لیکن فرشتوں کو اللہ کہے میری بات سنو، فرشتے تو سرے منہ بھی انحراف نہیں کر سکتے نا. فرشتہ کہتے ہی اسے ہیں جو امر خدا کے تابع ہو. فرشتوں کا کام کیا ہے؟ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تسبیح پڑھنا، سبوحن قدوسن پڑھنا، اللہ کے امر کی اطاعت کرنا. جب اللہ نے کہا فرشتوں میری بات سنو، جب اللہ نے کہا میری بات سنو تو سب نے سنی ہوگی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دیکھ کے کہتا ہے تمہاری عبادت رکوع ہے، سجدہ ہے، تسبیح ہے، سبوحن قدوسن ہے. آج ساری عبادتیں چھوڑو، میری بات سنو، اس لیے کہ میں فضائل 5 تن پڑھنے لگا ہوں، تم سنو. آپ کی توجہ نہیں ہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں فضائل 5 تن پڑھنے لگا ہوں، تم سنو. میں فضائل 5 تن پڑھنے لگا ہوں، تم سنو. یہ جملے کہہ کے حدیث قصہ کے لفظ ہیں. اللہ دیکھ کے کہتا ہے عزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. میں نے پوری کائنات کو ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا. پوری کائنات کو ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا. طالب علموں، اے اللہ تو کہہ دے ان کے صدقے میں پیدا کیا ہے، ان 5 کیوں کہا؟ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. کہہ دیتا ان کے صدقے میں پیدا کیا، ان 5 کے صدقے میں کیوں کہا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جبریل نے بھی اجازت لے کے چھٹا ہو جانا ہے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جبریل نے اجازت لے کے چھٹا ہو جانا ہے. جب چھٹا جبریل ہو جائے گا لوگ دیکھیں گے، کوئی بدبخت یہ نہ سمجھ لے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے جبریل بھی ان جیسا ہو گیا ہے. میرے دوستو، جب جبریل بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ان جیسا نہیں ہو سکتا تو 14ویں صدی کا بد شکل ملا ان جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہے کون؟ نبی نہیں تو قیام افطر سجود افطر وقال ہی کر نہیں پڑھو گے تو ہے نبی پر درود افطر. درود افطر وہی پڑھے گا کہ ہے جس کا وجود افطر. تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم بتاؤ رسول اکرم کا ذہن کیا ہے. ہماری بدھی میں حق علی ہے، یہ ہم سے پوچھو حسین کیا ہے. کل ایمان حیدری. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی آپ کی. میں نے پوری کائنات کو ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا. اللہ بتا تو صحیح ہیں کون؟ اللہ کہتا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. ایک فاطمہ ہے، ایک اس کا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. ایک فاطمہ ہے، ایک اس کا بابا ہے. ایک فاطمہ ہے، ایک اس کا شوہر ہے. ایک فاطمہ ہے، 2 اس کے بیٹے. اللہ تو نے تعارف کرانا ہے، بڑے تو رسول ہیں، بڑے تو رسول ہیں.
रसूल के ज़रिए से तारुफ़ करा। एक रसूल है, एक उनकी बेटी है, एक रसूल है, एक उनके दामाद हैं, एक रसूल है, दो उनके निवासे हैं। ये रसूल के ज़रिए से तारुफ़ क्यों नहीं कराता? बतूल के ज़रिए से क्यों करवा रहा है? अल्लाह देख के कहता तुम्हें नहीं पता, मैंने तारुफ़ अहले बैत करवाना है। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, मैंने तारुफ़ अहले बैत करवाना है। अगर मैं रसूल के ज़रिए से करवाता कि एक रसूल हैं, एक उनकी बेटी है, एक रसूल है, एक उनके दामाद हैं, एक रसूल है, दो उनके निवासे हैं, तो लोगों ने रसूल से रिश्तेदारियाँ बना बना के अहले बैत में शामिल होने की कोशिश करना थी, अहले बैत में शामिल होने की कोशिश करना थी। मैं तारुफ़ अहले बैत रसूल के ज़रिए से नहीं करवाऊंगा, बल्कि बुतूल के ज़रिए से करवाऊंगा, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि अहले बैत रसूल के रिश्तेदार नहीं, बल्कि बुतूल के रिश्तेदार। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, मैं ख़ासी देर से मजालिस पढ़ता हूं, आपके यहाँ भी कई मरतबा पढ़ी है। मुझे पता है कि मजलिसें पढ़ने का अंदाज़ क्या है और दाद का क्या अंदाज़ होता है। मौलाना साबिर हुसैन साहब एक ख़तीब थे, हमारे मज़हब के बड़े अच्छे, कादिरुल कलाम ख़तीब थे, बड़े अच्छे ख़तीब थे। वो कहा करते थे ये दाद दे जाने वाली चीज़ है, घर ले जाने वाली नहीं। अगर घर ले जाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर यहाँ पे देंगे तो मजलिस की रौनक बन जाएगी। मेरा ख्याल है सारे मिल के एक मरतबा नारा हैदरी। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी नवाजिश। पाँचों थे, चादर डाली गई। इत्तेफाक से मौलवी साबिर साहब का ही ये जुमला है जो मेरे ज़हन में आ गया है। चादर डाली, घर अपना था, कमरे में बैठ जाते। ये घर में फिर चादर का घर क्यों बनाया गया? आपकी तवज्जो है या नहीं साहिबान की? ये घर में फिर चादर का घर क्यों बनाया गया? वो कहा करते थे, उनका जुमला है, आ गया है तो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। वो कहते हैं काबे पे भी एक काले रंग की चादर है। अच्छा चलो, उससे पहले एक और बात अर्ज़ करूँ, उससे पहले एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। जब ये पाँचों इकट्ठे हुए ना, तो बड़ी मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा घर में मौजूद थी। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मैं भी चादर में आ सकती हूँ? मैं भी चादर में आ सकती हूँ? नबी ने दो जुमले फरमाए, एक पढ़ा जाता है, एक कम पढ़ा जाता है। दोनों के दोनों जुमले तफसीर दुर्र मंसूर में लिखे, मैंने खुद पढ़े। एक जुमला तो ये था कि इन्ना के अला खैर, उम्मे सलमा तुम खैर पे हो, लेकिन इनमें नहीं आ सकती। इन्ना के अला खैर, ये जुमला आम है, तुम खैर पे हो लेकिन इनमें नहीं आ सकती। दूसरा जुमला जो कम पढ़ा जाता है ना, वो ये है इन्ना के अला मकानिक, उम्मे सलमा जगह पे रहो, उम्मे सलमा जगह पे रहो, तुम ज़ौजा हो, ये अहले बैत है। आपकी पूरी तवज्जो है। अब मैं जुमला पढ़ना चाह रहा हूँ मौलवी साहब का। मौलवी साहब फरमाते हैं ये काबे पे भी काले रंग की चादर है। क्यों? काबे को गर्मी लगती है, सर्दी लगती है? कहा नहीं, काबे को गर्मी सर्दी नहीं लगती, तो फिर ये चादर क्यों है? कहा तुम्हें नहीं पता, हाजी लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं बेचारे, कई तो ऐसे होते हैं जो अपने शहर से बाहर नहीं गए होते। लड़का बाहर जाता है, पैसे कमा के भेजता, कहता चाचा जी हज कर लो, मुअल्लिमीन पकड़ पकड़ा के ले जाते हैं हज पे। बेचारा काबे के हर पत्थर को ही चूमता है, हर चीज़ को मुकद्दस समझता है, उसको चूम रहा होता है। बेचारे को पता नहीं चलता कि मैं जाऊंगा तो किसको चूमूंगा।
آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ کس کو چوموں گا، کس کو چوموں گا؟ یہ کالے رنگ کی چادر اس لیے ڈال دی گئی ہے حاجی جب دور سے دیکھے تو اسے پتہ چل جائے جو چادر کے نیچے ہے وہ بیت ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ جو چادر کے نیچے ہے وہ بیت ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے۔ نبی نے اہل بیت پہ چادر ڈال کے دنیا والوں کو بتا دیا جو چادر کے نیچے ہیں وہ اہل بیت ہیں، جو باہر ہے وہ حرم ہے۔ میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں جب بھی یہ 5 اکٹھے ہوئے ہیں مرکز بطول بنی ہے۔ جہاں جہاں جس جگہ پہ بھی یہ 5 اکٹھے ہوئے ہیں نا مرکز بطول ہی بنی ہیں۔ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ ایک اور موقع ہے جہاں پہ یہ 5 اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ ایک اور موقع ہے جہاں پہ یہ 5 اکٹھے ہوئے ہیں، اور جب 5 اکٹھے ہوئے ہیں تو قرآن نے اکٹھے کیے ہیں۔ آپ کی توجہ آپ اور فرما رہے ہیں، قرآن نے اکٹھے کیے۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ قرآن نے کہا سب سے پہلے تم اپنے بیٹے لے آؤ۔ نبی نے کیا کیا؟ چلے حسین کو گودی میں لیا، حسن کو انگلی سے لگایا۔ وَنِسَاءَنَا، نبی نے سیدہ کو اپنے پیچھے رکھا۔ وَأَنفُسَنَا، نبی نے علی کو سب سے آخر پہ رکھا۔ ایسے انداز میں آئے، آگے رسول تھے، گودی میں حسین تھے، انگلی کے ساتھ حسن تھے، پیچھے سیدہ تھی، آخر پہ علی تھے۔ ویسیت طالب علم تصورات کی دنیا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بزرگ خاندان ہیں، 2 بچے ہیں، بچوں کی ماں بھی ساتھ ہے، آپ کی توجہ ہے، بچوں کا باپ بھی ساتھ ہے، ایک بچہ ماں کو دے دیجئے، ایک بچہ باپ کو دے دیجئے۔ آپ بزرگ ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، وقار سے چلیں۔ ایک کو آپ نے گودی میں اٹھایا ہے، ایک کو انگلی کے ساتھ لگایا ہے، یہ بچے ماں باپ کو کیوں نہیں دے دیتے؟ کہا تمہیں نہیں نہ پتا، بدبخت مورخ جب دیکھے گا کہ ایک ماں نے اٹھایا ہے ایک باپ نے اٹھایا ہے تو کہے گا بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ بچے تھے ماں باپ کے ساتھ آ گئے۔ میں ماں باپ کو نہیں دوں گا بلکہ خود اٹھا کے لے جاؤں گا تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ یہ بچے ماں باپ کے ساتھ نہیں آئے بلکہ محمد کی نبوت کے گواہ بن کے آئے۔ آپ کے ضلع کے ایک بہت بڑے عالم مفسر قرآن، پاکستان میں چیف جسٹس رہے ہیں شرعی عدالت کے، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں بھیرے سے ان کا تعلق تھا۔ وہ جب اس آیت پہ پہنچے نا تو کہنے لگے کہ یہ شیعہ جو کہتے ہیں نا علی نفس رسول بن کے گئے، نہیں، علی نفس رسول بن کے نہیں گئے تھے، بے نفس ہی رسول موجود تھے۔ نبی خود بے نفس نفیس تھے، نفس تو خود نبی تھے، علی نفس رسول بن کے نہیں گئے۔
مولانا آیت کے لفظ 3 ہیں، ایک نساء ہے، ایک ابنا ہے، ایک انفس ہے۔ نساء میں علی جا نہیں سکتے، انفس میں آپ نہیں جانے دیتے۔ کی توجہ ہے، انفس میں آپ جانے نہیں دیتے، تو پھر کس آیت کے تحت گئے، کس لفظ کے تحت گئے؟ کہتے پاگلو تمہیں پتہ جو نہیں، علی ہے داماد مصطفیٰ، علی ہے داماد مصطفیٰ، اور داماد بھی ایک طرح کا بیٹا ہوتا ہے، وہ ابنا کی لسٹ میں گئے، بیٹا بن کے ابنا کی لسٹ میں گئے۔ چلو مولانا آپ تو فوت ہو گئے، لیکن میں اقرار کر لیتا ہوں آپ کی بات ہی ٹھیک ہوگی، تو مجھے کہنے دیجئے گا کہ داماد فقط علی گئے نا؟ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، داماد فقط علی گئے نا؟ یہ داماد بن کے فقط علی کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کے علاوہ داماد کوئی نہیں، اور زہرا کے علاوہ بیٹی۔ آگے آگے رسول، گودی میں حسین، انگلی کے ساتھ حسن، پیچھے سیدہ، آخر پہ علی۔ ترتیب کو دیکھیے گا، جب نبی قدم اٹھاتے تھے تو نبی کے قدموں کی جگہ پہ زہرا کے قدم آتے تھے۔ ترتیب دیکھیے، آگے رسول ہے، پیچھے سیدہ ہیں، آخر پہ علی ہیں۔ جب نبی قدم اٹھاتے تھے، نبی کے قدموں کی جگہ پہ زہرا کے قدم آتے تھے، اور جب سیدہ قدم اٹھاتی تھیں تو سیدہ کے قدموں پہ علی کے قدم آتے تھے۔ آپ نے توجہ ہی نہیں نہ فرمائی جو جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ زہرا اس معظمہ کو کہتے ہیں چند لمحے صحیح جو خود رسالت کے نقش قدم پہ چلے اور امامت اس زہرا کے نقش قدم پہ چلے۔ صلوات پڑھیے گا بابا سے بلا۔ چلو میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، زہرا اکلوتی تھی یا چہیتی، میں نہیں پڑھتا اس بحث میں۔ جب نبی گئے ہیں تو فقط زہرا تھی۔ جب نبی معظم کا وصال ہوا ہے تو فقط زہرا تھی، اور کتنے دن زندہ رہیں؟ تاریخ کہتی ہے زیادہ سے زیادہ 90 دن۔ اور ان 90 دنوں کی حالت کو جناب سیدہ نے خود بیان کیا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیا لیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پہ ایسے مصائب آئے کہ اگر دنوں پہ آتے دن کالی راتوں میں بدل جاتے۔ گیا گزرا دور ہے، کوئی غریب سے غریب بندہ مر جائے نا، اس کے وارثوں کو لوگ رونے سے منع نہیں کرتے۔ پتہ نہیں کیا سے لوگ تھے، علی کے پاس آئے ہیں، آ کے کہتے ہیں یا علی زہرا کو کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔
جب مولا کائنات نے کہا نا سیدہ، کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا زہرا یا دن کو رویا کرو یا رات کو۔ سیدہ دیکھ کے کہتی ہیں یا علی نے کہہ دو میں نے کوئی زیادہ دن زندہ رہنا ہے۔ پھر بھی ایک حجرہ بنوایا گیا، بیت الحزن اس کا نام رکھا گیا۔ سیدہ صبح جاتی تھی، شام کو پلٹ کے آتی تھی۔ سیدو غیر سیدو، جب کوئی انتقال کر جائے گھر والوں کے دل میں خیال نہیں ہوتا کہ کوئی تو تعزیت کے لیے آئے گا۔ رسول کے بعد زہرا کے پاس تعزیت کرنے کے لیے کوئی زیادہ لوگ نہیں آئے، اور چند دنوں کے بعد جب کچھ لوگ آئے ہیں، عزاداروں خالی ہاتھ نہیں آئے۔ آنے والوں کے ہاتھوں میں لکڑیاں بھی تھیں، آگ بھی تھی۔ لہجہ در بستر کتاب کا نام ہے۔ جب آقے تعزیت کرنے کے لیے در زہرا پہ آئے ہیں نا، کہا دروازہ کھولو، دروازہ نہیں کھلا۔ پھر کہا دروازہ کھولو، نہیں کھولا۔ کہا اگر دروازہ نہیں کھولو گے ہم آگ لگا دیں گے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ جس دروازے پہ جبریل بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں آتا تھا، رب کعبہ کی قسم مسلمانوں نے اس کو آگ لگا دی۔ اور جب آگ لگائی ہے نا، جناب سیدہ دروازے کے پیچھے تھی۔ اللہ اکبر۔ مخدومہ چاہتی تھی علی کی حفاظت کرنا، کہا میں دروازے سے اندر نہیں آنے دوں گی۔ جب آگ لگی ہے نا، دروازے کو روک رہی تھی مخدومہ۔ روایت کے لفظ اسی طرح سے ہیں جو میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک بدبخت نے اپنے پاؤں سے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا۔ جب اپنے پاؤں سے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا ہے نا، ایک ایرانی عالم ہے، وہ کہتا ہے زہرا کی مظلومیت کے 3 گواہ ہیں۔ ایک جلتا ہوا دروازہ، ایک دیوار جو پیچھے موجود تھی، ایک وہ کیل کہ جو دروازے میں لگا ہوا تھا، اور وہ کیل زہرا کے پہلو پہ لگا۔ جب پہلو پہ لگا نا، سیدہ دیکھ کے کہتی ہیں یا علی میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ یا علی میرا محسن شہید ہو گیا۔ میں زیادہ وضاحتیں نہیں کرتا۔ لوگ اندر آئے، علی کو لیا، لے کے دربار کی طرف چلنے لگے نا، معافی چاہتا ہوں، حالت تو جناب سیدہ کی آپ سن ہی چکے ہیں، رب کعبہ کی قسم ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ ایسے عالم میں میری سیدہ مخدومہ نے حضرت علی کے قدم پکڑ لیے۔ یا علی میں نہیں جانے دوں گی، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کوئی لے کے نہیں جا سکتا، معافی چاہتا ہوں۔ روایت کے لفظ نہ ہوتے کبھی نہ پڑھتا۔ جب زہرا نے علی کے قدم پکڑ لیے نا، ایک مرتبہ ایک بدبخت نے ایسا تماچا مارا، ایسا تماچا مارا کہ کانوں کے زیور زمین پہ آ گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ مرکات الایقان کتاب کا نام ہے۔ ورقہ بن مالک راوی ہے۔ ورقہ بن مالک کہتا ہے جس دن زہرا کی شہادت ہوئی نا، میرا گھر علی کے گھر کے بالکل قریب تھا۔ جب آدھی رات ہوئی علی کے رونے کی آواز بنا تھی۔ عزادار ورقہ کہتا ہے جب علی رونے لگے نا، میں بڑی دیر تک سنتا رہا، بڑی دیر تک سنتا رہا، برداشت نہ ہوا، میں اپنے گھر سے اٹھا، علی کے دروازے پہ دستک دی۔ ورقہ کہتا ہے علی روتے ہوئے باہر نکلے۔ جب علی روتے ہوئے باہر نکلے نا، ورقہ دیکھ کے کہتا ہے یا علی مجھے پتا ہے آپ کو دکھ بہت ہے،
یا علی مجھے پتہ ہے آپ کو اذیت بہت ہے، یا علی شجاعت عرب کے خلاف ہے کہ کوئی مرد اپنی زوجہ کے مر جانے پہ روئے۔ یا علی کیوں روتے ہو؟ نہ رو، یہ جملہ کہنا تھا۔ علی دیکھ کے کہتے ورقہ کیا سمجھتا ہے میں زہرا کی شہادت پہ رو رہا ہوں؟ نہیں، میں زہرا کی شہادت پہ نہیں رو رہا، رو اس لیے رہا ہوں کہ نبی ایک امانت مجھے دے کے گئے تھے۔ اجرکم اللہ، اللہ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہیں۔ نبی مجھے ایک امانت دے کے گئے تھے اور مجھے آج پتہ چلا ہے کہ نبی کی امانت سالم نہیں، نبی کی امانت سالم نہیں۔ رات کے اندھیرے میں جب علی لے کے گئے ہیں، قبر کے قریب گئے ہیں، یہ بھی لحظہ در بستر پہ روایت موجود ہے، جب لے کے گئے ہیں نا قبر کے قریب لے جا کے جب قبر میں اتارنا چاہتے تھے تو مولا نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت ہے جو واپس کر رہا ہوں۔ عزادارو جب کہا نا آپ کی امانت ہے واپس کر رہا ہوں، اندر سے آواز رسول کی آئی یا علی جب میں نے امانت دی تھی پہلو زخمی تو نہیں تھا، یا علی جب میں نے امانت دی تھی رخسار سرخ تو نہیں تھے، یا علی جب میں نے امانت دی تھی آنکھوں کا رنگ سرخ تو نہیں تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلبین